وی ویر ڈوئنگ سورۃ المریم. سورۃ المریم کی آیت نمبر 40 پہ تھے. اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بلا شبہ وہ بڑے سچے اور رسول تھے. اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. So a person will say truth and he will become truthful, just like Abu Bakr as-Siddiq, ان کو لقب ملا تھا صدیق. اور truthfulness will lead to جنت. انسان سچ بولتا اور سچائی کیا ہے، آپ کو جنت لے کے جاتی، اور جھوٹ کیا ہے، دوزخ لے کے جاتی. sometimes it happens کہ آپ کوئی بات نہیں بتانا چاہتی، it's your personal thing، تو نہ سچ نہ جھوٹ، we have to be quiet sometimes. and now ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی، اسٹوری آف ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کے دوست تھے، اور وہ مین آف ٹروتھ تھے، صدیق تھے، جو ہمیشہ سچ بولنے والے اور فرم اس میں رہنے والے. جب انسان سچ بولتا، ٹروتھ فل رہتا، بہت زیادہ وہ اسٹیڈ فاسٹ ہو جاتا، اس کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، کوئی شوگر کوٹیڈ کے باتیں کی بھی ضرورت نہیں رہتی. جب انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا، ابا آپ ایسی چیزوں کو کیوں مانتے ہو اور پوچھتے ہو جو نہ سنے اور نہ دیکھے اور نہ وہ آپ کے کام آئے. سو ہی واز ٹاکنگ جب بات کرتے تو کس طرح ایک دائی ہونا چاہیے. جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ اینگلز بتائے جاتے، تو اب ابراہیم علیہ السلام کس اینگل سے بات کر رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ لما تعبدو ما لا، کیوں ان کی آپ عبادت کرتے، پوجا کرتے، یسمعو نہ سنتے، ولا یبصرو نہ دیکھتے اللہ، اور کچھ بھی کام بھی نہیں آتا، اور آپ کے کوئی کام میں آنے والے نہیں ہیں. اے میرے ابا جان، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو آپ میری اتباع کریں، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے چلوں گا. Now he is requesting his father، یا ابتی انی قد جاءنی، میرے پاس ایک ایسا علم ہے، من علمی ما لم یاتک، آپ کے پاس نہیں ہے، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اہدیکا صراطا سویا، یہ ایک بالکل سیدھا راستہ ہے. تو ایک تبلیغ کا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ سے جوڑنا ہے اور کس طرح دین کے بارے میں بات کرنی ہے. ابا جان، آپ شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب کہیں آپ کو نہ آ پکڑے، پھر آپ شیطان کے ساتھ ہو جائیں گے. Look at the ayahs. This is ayah number 45 سورۃ المریم جز نمبر 16 پارٹ 2 کر رہے ہیں. ابا جان سے وہ مخاطب ہے، تو کبھی بھی جب والدین کو ایڈریس کرتے ریسپیکٹفلی، doesn't matter even though he's a مشرک. ابا جان نے کہا کہ ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو؟ اگر تو باز نہ آئے تو میں تجھ کو سنگسار کر دوں گا اور تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ گے. ناؤ ہی از گیونگ دھمکی. کون؟ والد صاحب دھمکی دے رہے کہ میں تمہارے کو اسٹون ٹو ڈیتھ کر دوں گا. دیٹس واٹ اٹ مینس. آیا نمبر 47 آنورڈز. ابراہیم نے کہا، سلام علیکم، میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی کی درخواست کروں گا، بلا شبہ وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. ناؤ ہی از سیئنگ قال سلام علیک استغفر لک ربی، تو بول رہے کہ میں فگیونیس کے لیے آپ کے لیے دعا کروں گا رب سے، انہ کان بی حفیہ. اینڈ ہی از سیئنگ اللہ رائٹلی آپ کو گائیڈ کرے. آلویز میک دعا. کوئی بھی ہو سکتا، کافر ہو سکتا، مشرک ہو سکتا، آپ کی نیئر فیملی میں ہو سکتا، امیڈیٹ فیملی میں ہو سکتا، اسپاؤس میں ہو سکتا، چلڈرن میں ہو سکتا، کوئی بھی ہو سکتا. اینڈ یو شوڈ میک دعا فار دم. ابراہیم نے یہ بات کی. پھر اس کے بعد آیا نمبر 48 آنورڈس. اور میں تم لوگوں کو چھوڑتا ہوں اور ان کو جن کو تم اللہ کے سوائے پکارتے ہو، اور میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، اور میں اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہ رہوں گا. سو ناؤ ہی از سپریٹنگ ہمسیلف. جب اگر کوئی پیرنٹس آپ کو جبر کر رہے ہیں، فورس کر رہے ہیں کہ یہی آپ کو ریلیجن فالو کرنا ہے، then that time you can take the separation. کیونکہ اب ان کے اوپر ایک حجت تمام ہوگی. he was conveying the message لیکن وہ listen بھی نہیں کر رہے. on top of that
ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف بھی دے رہے، آگ میں بھی ڈالے، سورہ انبیاء میں ہم نے دیکھا. تو کس طرح اب ان کو الگ ہونا ہے. اب دس از لائک جب آپ ہجرت کرتے، سم ٹائمز فزیکلی ہجرت کرنا پڑتا ہے، ہی ڈیڈ فزیکلی ہجرت کرے، اینڈ آلسو سم ٹائمز آپ کو مینٹلی بھی کرنا پڑتا، یہ دونوں بھی چیزیں کرے. تو ہجرت کرنے سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا، اچھی صحبت بہت میٹر کرتی. اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے ان سے علیحدگی ہو گئی، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب دیا. تو اب یہاں پر اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی بات ہو رہی، ہاؤ دا جنریشن گوز آن، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا. آیا نمبر 49. بیفور گوئنگ فردر کتنا بھی آپ کوئی بھی کوشش کرو، لیکن جب تک آپ ہجرت نہیں کرتے، ریممبر دیٹ 100 مرڈرز جو شخص کیا تھا، لیکن ہی ڈڈ دا ہجرہ. تو بعض وقت لٹرلی بچوں کو ان کی جو صحبت ہے، یا بڑوں کو بھی، ایون ڈونٹ تھنک کہ بڑے کیا بوڑھے ہو جاتے، مرنے کے قریب رہتے، اینی ٹائم ڈیتھ کین کم، بیکاز وی آل کین ڈائی اینی ٹائم، اٹس ناٹ گارنٹی کہ ینگ اور اولڈ. بٹ واٹ آئی مین ٹو سے کہ وہ اسلامکلی جو بتایا جاتا، بٹ اسٹل دے ڈونٹ سپریٹ دیم سیلوز فرام دا پیپل ہو آر انسپائرنگ یو فار دا رانگ. اور ان کو ہم نے اپنی رحمتوں سے نوازا، اور ان کو ذکر جمیل سے بلند کیا. اور اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے، وہ بے شک اللہ کے خاص الخاص بندے تھے، اور وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. اور ہم نے ان کو طور کی دائنی طرف سے پکارا اور خاص خاص باتیں کرنے کے لیے اپنے قریب بلایا. نا آیا نمبر 52 میں بتایا جا رہا ہے، نو دا ٹاکنگ اباؤٹ موسیٰ علیہ السلام، وَحَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. پھر اس کے ہارون علیہ السلام کو کس طرح نبی بنا. بیفور دیٹ ون I was talking about 52 آیت میں وَنَادَيْنَاهُ مِن جانب طور، طور کے جانب سے، یمین کے طرف سے کیسے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کالڈ ہم. اور ہم نے پھر کس طرح ہارون علیہ السلام کی بات ہو رہی. when we have brothers we should always make دعا. کیسے ہیلپر تھے ہارون علیہ السلام، we should have that kind of brothers. اور ہم نے اپنی خاص مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا. اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے، وہ بے شک وعدے کے سچے تھے، وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. one after another، ایک کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اینڈ ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ other prophets too. اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے. اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، وہ بھی بڑے سچے نبی تھے. one after another یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. نمبر 56 پہ ہم سورۃ المریم کر رہے ہیں، جز نمبر 16. تو جب پروفٹس کا ذکر آتا، ایک کے بعد ایک ان کے نیمز بھی مینشن کیے جاتے ہیں، تو ہم سارے پروفٹس پہ ہم کو بلیو کرنا، ایک کو ہم چھوڑنا نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ ہیز گیون دا آنر ٹو ایوری پروفٹ ان اے ڈفرینٹ مینر، وی آل بلیو ان دیٹ. اینڈ ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ اور ہم نے ان کو بلند مرتبہ تک پہنچایا. یہ وہ لوگ ہیں من جملہ انبیاء میں سے ان جن کو اللہ نے اولاد آدم میں سے اپنی خاص عنایت سے نوازا، اور ان لوگوں کی نسل سے جن کو ہم نے نوح کے ہمراہ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ بنایا. اور جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تو وہ سجدے میں گر پڑتے اور رویا کرتے. تو کیا ہے یہاں پر سجدے تلاوت ہے. یو کین ڈو دا سجدہ رائٹ اوے. تو یہاں پر خروا سجدوں و بکیا، پھر ان کے بعد ایسے خلف جانشین ہوئے کہ انہوں ان کے نماز کو چھوڑ دیا اور خواہشات کی پیروی کی، سو جلد ہی ان کی اس سرکشی کی سزا ملے گی. تو ان لوگ کیا کریں، اتنے نفس کے وہ ہو گئے کہ دے لیفٹ دا نماز. اینڈ دس از دا تھنگ دیٹ میک دا ڈفرینس. کئی لوگ کئی باتیں کرتے، بٹ وین اے پرسن از ڈوئنگ دا نماز، ایون دو کئی چیزیں ہو سکتے وہ نہ کرے، لیکن نماز جب تک کرے دیٹ از اے مومن. مگر جو تائب ہو اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو یہ جنت میں داخل ہوگا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا. نماز کیا ہے، فحشاء اور منکر سے بھی روکتا، اور ان ہمیشہ کے باغات میں داخل ہوں گے جس کا وعدہ غائبانہ رحمان نے کیا
بے شک اس کا وعدہ ضرور آنے والا ہے. دس از انہو کان وعدہ ماتیہ، مطلب دس از دا ٹروتھفل وعدہ. وہ اس میں سلام کے سوائے کوئی خراب بات نہ سنیں گے اور ان کو صبح شام ان کا کھانا ملا کرے گا. دیکھیے کوئی کتنا بھی اچھا کھانا کوئی بھی چیز دے، لیکن somebody saying ایسی بات تو اس سے آپ کا دل وہ ہوتا. ایون بعض وقت بات بھی نہیں بولتے، کوئی کولڈ شولڈر دے رہے یا بدتمیزی سے پیش آ رہے، that also you would not able to take it. But in Jannah there is no such thing. یہی وہ بہشت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. اور ہم فرشتے بغیر تیرے رب کے حکم کے وقتاً فقتاً نہیں آتے. سب کچھ جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان میں ہے اللہ ہی کے ہے، اور آپ کا رب بھلانے والا نہیں. دس از لائک اللہ پروگرام دیم. جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے فرشتوں کو، دیٹس واٹ دے ڈو اٹ. آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا رب اللہ ہی ہے. اسی کی عبادت کیا کرو، اسی کی عبادت پر قائم رہو. کیا تم کسی کو اس کا ہم نام پاتے ہو؟ تو یہاں پر بتایا جا رہا اونلی اللہ، صراط مستقیم کی بتایا نمبر 66 سورہ مریم. اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا یہ انسان یہ نہیں یاد کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے پیدا کیا اور یہ کوئی چیز نہ تھا. We were nothing. We came into the tummy of the mother, right? 68. تو تمہارے رب کی قسم ہم ان کو ضرور جمع کریں گے. ڈے آف ججمنٹ کی بات ہو رہی. اور شیاطین کو بھی پھر ان کو جہنم کے ارد گرد حاضر کریں گے، گیٹ ٹوگیدر کریں گے، اس حالت میں کہ گھٹنوں پر گر پڑیں گے. نمبر 69 and 70. پھر ہم ہر جماعت میں سے ایسے لوگوں کو کھینچ کر نکالیں گے جو اللہ سے سخت سرکشی کرتے تھے. پھر ہم یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کون لوگ دوزخ میں جانے کی زیادہ لائق ہے. اللہ نوز بیسٹ. نمبر 71. اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا دوزخ پر گزر نہ ہو، یہ تمہارے رب پر لازم ہے جو پورا ہوگا. So everybody has their seat in Jannah and Dozakh. And when the people will go to Jannah, تو ان کو بتایا جائے گا دیکھو this is the thing, but Allah saved you and sent you in the Jannah. پھر ہم ان کو نجات دیں گے جو اللہ سے ڈرتے تھے، اور ظالموں کو دوزخ ہی میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے چھوڑ دیں گے. They will not be expelled from that. انہوں وہیں پر ہی رہیں گے، لیکن کچھ لوگوں کو ایکسپیل کریں گے. when Ramadan comes, shayateen will be chained and the people will be released from the Jahannam. اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں میں سے مکان کس کے پاس اچھے ہیں، مجالسیں کس کی بہتر ہیں، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دی ہیں جو ان سے سامان اور نمود میں بہت اچھے تھے. آپ کہہ دیں جو گمراہی میں پڑا ہوا ہے تو اللہ اس کو مہلت دیا جاتا ہے. مطلب اب کوئی دیکھو کہ انہوں اتنے گمراہ ہو گئے تو اللہ will give more time to them. شاید وہ سدھر جائے یا نہ سدھرے تو اور بگڑ جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کو دیکھ لیں گے جس کا ان کا وعدہ کیا جاتا ہے، کہاں عذاب کو قیامت کو، تو ان کو معلوم ہوگا کہ کس کا مکان برا ہے اور کس کا لشکر کمزور ہے. Now they would realize that time too late ہو جائے گا، جیسا فرعون ریئلائز کرا. اور جو ہدایت قبول کر لیتا ہے اللہ ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیتے ہیں. اب کوئی ہدایت قبول کر رہے ہیں، ان کو کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ انکریز کرتے جا رہے ہیں. اور نیکیوں جو باقی رہنے والی ہے تیرا رب کے نزدیک اور زیادہ پسندیدہ ہے، صلے کے اعتبار سے اور انجام کے لحاظ سے بھی اچھا ہے. کیا آپ نے اس کو دیکھا جو ہماری آیتوں سے ہی انکار کیا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد ملے گا؟ کیا اس کو غیب کا حال معلوم ہوا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ How come they know? Allah is asking. ہرگز نہیں.
ہم لکھتے جاتے ہیں جو بھی کہتا ہے اور اس کے لیے عذاب کو بڑھاتے جاتے، مطلب انکریز ہو جا رہا. اور جس سر و سامان کے بارے میں یہ کہتے ہیں ہم اس کے وارث ہوں گے اور یہ ہمارے پاس اکیلے ہی آئیں گے. آیت نمبر 81. اور انہوں نے اللہ کے سوائے اور معبود بنا لیا ہے تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت ہو. ہرگز نہیں، وہ ان کی پوجا کا انکار کریں گے اور ان کو دشمن ہو جائیں گے. مطلب ناؤ دے آر ڈوئنگ پوجا آف دوز آئیڈلس یا کوئی بھی لوگوں کو یا جو بھی ہے بزرگ جو بولتے ہیں، لیکن اس دن ان لوگ بولیں گے نو نو ہم ان کو ریکگنائز نہیں کرتے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطان کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو حق کی مخالفت پر اکساتے رہے. اب کیا ہے، شیطان ان کے اوپر آ گیا. لٹرلی شیطان نہیں آتا، انہیں کیا کرتا، انسٹیگیٹ کرتا، یہ کر لو وہ کر لو. تو کیا ہوتا، ان لوگ اس سے بھٹک جاتے. تو آپ ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کریں. پیپل ہیسٹی ہو رہے تھے. ہم تو ان کے لیے گنتی کے شمار کرتے رہتے ہیں. جس روز ہم پرہیزگاروں کو رحمان کے سامنے بطور مہمان کے جمع کریں گے اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسا لے جائیں گے. کوئی سفارش کا اختیار نہیں رکھے گا مگر جس نے اللہ کے یہاں اجازت لی. Nobody can do the سفارش، لیکن if Allah give the اجازت then. آیت نمبر 88 سورۃ المریم. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے. یہ تو تم نے بری بات، یہ بات بہت ہی ایٹروشیس ہے. اللہ ڈونٹ لائک دس از بہت ہی خراب بات ہے. قریب ہے کہ اس افطرا مطلب جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ زیرہ زیرہ ہو کر گر پڑے، اس لیے کہ وہ اللہ کی تعریف بیٹے کی نسبت کرتے ہیں. مطلب اللہ کے طرف کرنے کی جگہ they are associating partners with Allah. Sometimes the Urdu words, because this Urdu is somewhat different from the, what we speak. So I'm going to just translate it in English so that you could understand in a better manner, because this is Quran and we can't say anything though. تو انگلش کا جو ہے نا ٹرانسلیشن وہ صحیح انٹرنیشنل کا ہے. تو what I was saying کہ یہ جو اللہ کی طرف نسبت کرتے تو بول رہے کہ کتنا غلط بول رہے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ بیٹا بنا. مطلب there is nothing like Allah is only one. جو کچھ کے آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے غلام بن کر. اللہ نے ان سب کو احاطے میں لے کر مطلب انسرکل کر لیا اور سب کو شمار کر رکھا ہے، اور یہ سب قیامت کے روز اللہ کے سامنے الگ الگ حاضر ہوں گے. بلا شبہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اے نبی، ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں اس لیے آسان بنایا تاکہ ڈرانے والوں کو آپ خوشخبری سنانے دیں اور جھگڑالو لوگوں کو اس سے ڈر سنا دے. بشیر اور نذیر تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈراوا دوزخ کا، خوشخبری جنت کی. اینڈ دس واز ان دا عربک اینڈ وی ہیو ٹو لرن ان دا عربک. اور ہم نے اس سے پہلے بہت سی قوم کو ہلاک کر دیا ہے. کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان کی کوئی آہستہ آواز سنتے ہیں؟ سورۃ الطٰہٰ this has 135 آیت and these ayahs are not longer، بہت شارٹر آیتیں ہیں. and this talks about again the موسیٰ علیہ السلام and also دعائیں بھی آئیں گے اس میں. سورۃ الطٰہٰ and the surah begins with the طٰہٰ، یہ بھی حروف مقطعات ہے and this is a مکی سورہ. ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت اٹھائیں. مطلب دس قرآن از ایزی اینڈ اٹس ایزی فار یو، ڈیفیکلٹی نہیں ہے تمہارے لیے. اینڈ دس از ایڈریسنگ ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ہم سب کے لیے، بلکہ نصیحت کے لیے. مطلب کیا ہے، ایک نصیحت لینے کے لیے ہے، ایسے شخص کے لیے جو ڈراتا ہے. یہ اتارا ہوا ہے اس کا جس نے زمین کو پیدا کیا اور بلند آسمان کو. اللہ کی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کون ہے، کریٹر ہے اللہ تعالیٰ، وہی ہے جو زمین اور آسمان کا. وہ رحمان ہے، عرش پر قائم ہے. رحمان کیا ہے، عرش پر قائم. عرش کیسا ہے، کیا ہے، سب باتیں کرنا. بی نو عرش ہے،
بس we believe in that, that's it. جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جو ان دونوں کے درمیان میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا، ایوری تھنگ. اب سی اوشنز، اس میں کیا کیا ڈسکور ہو رہا، ارتھ کے بیچ میں کیا کیا منرلس مل رہے، یہ سب اللہ ہیز آلریڈی، دس بلانگس ٹو اللہ. اب اسکائی میں بھی بتاتے یہ پلانٹ ہے، وہ ہے، یہ ڈسکور، وہ ڈسکور، ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ. اور اگر تم زور سے بات کرو تو وہ تو آہستہ سی کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے. اس سے پوشیدہ مطلب when you are saying something، آہستہ سے بات کرے وہ بھی سن لیتے، لیکن sometimes it is in your heart، آپ کے دل میں ہے، صدر میں ہے، تو بھی اللہ knows that. اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے. اس کے اچھے اچھے نام ہیں. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. We should call اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ with the beautiful 99 names of اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. جو یاد کر لیے اور اس کو سمجھے، اس پہ عمل کرے تھے، this Jannah for them, and we should really understand and implement. At least we should remember that. اور اس میں عظم جو آیت الکرسی بھی پڑھے تھے ہم 3rd پارے میں، وہ ہم ناموں سے بھی جب دعا کرتے تو اللہ will قبول دا دعا. کیا آپ کو موسیٰ کی خبر بھی ملی ہے؟ جب انہوں نے آگ دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا، تم ٹھہرے ہو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے تھوڑی سی انگار لاؤں یا آگ کے پاس راستہ معلوم کر سکوں. دس ان آیا نمبر 9 میں بتایا جا رہا کہ موسیٰ علیہ السلام ود وائف جا رہے تھے تو دور سے ایک آگ دکھی اینڈ ہی واز سیئنگ دیٹ آئی ول گیٹ اٹ. جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، تو تم اپنے جوتے اتار دو، تم ایک پاک میدان طوا میں ہو. دس از سو بیوٹیفلی مینشن کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ہے اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں ہوں، کہ اللہ از سینگ اینڈ یہاں پر ایک جو رسپیکٹ ہے کہ جوتے اتارنے کی بات. اینڈ سم ٹائمز وین یو آر ڈوئنگ نماز، ٹھیک ہے جوتوں کے ساتھ الاؤڈ ہے، بٹ واٹ آئی فیل اسپیشلی ریسٹ روم جاتے اور وی ڈونٹ نو دس پیپل، سم پیپل کیسا ریسٹ روم یوز کر رہے، پورے ڈرٹی ہو سکتے ہیں نا اپنے شو، تو بیٹر ریموو دا شو اینڈ ڈو دا نماز. ایون دو اٹس الاؤڈ بٹ یو نیور نو until unless you wipe out your shoes. That's what I do. When I do the wudu, I make sure that I wipe out my shoes too. We don't know, like پاکی ہمارا آدھا ایمان ہے. جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، تو تم اپنے جوتے اتار دو، تم ایک پاک میدان طوا میں ہو اور میں نے تم کو چن لیا ہے، پس تم سنو جو تم کو وحی کی جا رہی ہے، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں. کتنا بیوٹیفل آیتیں ہیں یہ. آیت نمبر 14 میں بول رہے کہ میں اللہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ چنے، مطلب اللہ تعالیٰ چوز کرے کہ کیا ان کو کام کرنا ہے. میں اللہ ہوں، میرے سوائے کوئی معبود نہیں، تم میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کے لیے نماز قائم کرو. سو ناؤ کمپلیٹلی یہاں پر بتا دیے گئے کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تم کو ایک ریولیشن، تم کو وحی بھیج رہے ہیں. اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، میں اللہ ہوں. پھر لا الہ الا، اور انا فاعبدونی، مطلب ایک ہی اللہ کو ماننا ہے، اونلی ون اللہ، اور میری عبادت کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد واقیم الصلاۃ لذکری. جب ہم کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہاؤ کم وی کانٹ ڈو نماز؟ بس بعض اوقات تو نا پیٹی چیزوں کے لیے، نیل پالش لگائے، یہ کرے وہ کرے، یعنی تو آج کل تو میک اپ وہ رہتا نا واٹر پروف ہے، وضو کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا. اینڈ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ ہی رکھوں. وی ڈونٹ نو وین از گونا the day of judgment. When Prophet sallallahu alaihi wasallam was asked, he said, I don't know, the person who is asking, to whom it is asked, nobody knows when it's going to be. It's going to come, but when, we don't know. تاکہ ہر شخص کو اپنی کیے کا بدلہ ملے گا. That is the time ہم کو جو بھی ہم کر رہے ہیں وہاں ملنے والا ہے، وہاں صرف رزلٹ ملنے والا ہے. کام کرنے کی جگہ یہ ہے،
تو تم کو روک نہ دے کہ قیامت سے وہ شخص جو اس پر یقین نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات پر چلتا ہے اور تم ہلاک ہو جائے. اینڈ دس از دا تھنگ when a person gets خواہشات کا غلام, it will lead to a disaster. Even in Surah Al-Furqan we learn that. اور یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ, even though Allah knows that, right? آیہ نمبر 17 میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے کہ تمہارے یہ ہینڈ میں کیا ہے, تم بتاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام also described so beautiful, and this is, I was listening to one of the Dore Quran, this was very beautifully mentioned what the speaker was saying کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سوال بھی پوچھا گیا. موسیٰ علیہ السلام might have given an answer but he gave it like یہ اسٹیف سے میں جو بکریوں کے لیے پتے وہ کرتا ہوں, چھاڑتا ہوں اور بھی کام لیتا ہوں. بیوٹیفلی ہیز بین مینشن, دیر واز اے حکمہ بیہائنڈ اٹ. موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے, میں اس پر سہارا لیتا ہوں. لک ایٹ دس, میں سہارا لیتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی فائدے ہیں. there are more فائدے in it. and how Allah is asking, اللہ نے کہا اے موسیٰ اس کو ڈال دو, تو موسیٰ نے اس کو ڈال دیا, پھر وہ اچانک سانپ بن کر دوڑتا ہوا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پہلے کیا بولے کہ میں تم کو چن لیا اور تمہارے کو یہ ہے کام کرنا ہے, تو اب اس کے لیے ایک معنی میں ٹریننگ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, ان کو ٹرین کر دے رہے ہیں کیونکہ دس گونا ہیپن. ریممبر اب جب فرعون کے دربار میں جائیں گے یہ سارے چیز کریں گے, اٹ ول بی ایزی, رائٹ. اور اللہ نے کہا اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت, ہم بھی اس کو پہلی حالت میں واپس کر دیں گے. ناؤ اللہ اس سے اب یہ جو ہے نا ایک دم سے سانپ بن کے اژدہا بن کے وہ ہوا, لیکن اس سے ڈرو مت. آل دا تھنگس آر گوئنگ ون آفٹر اندر. تو کس طرح انسان کا دل مضبوط بنا رہے. موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی, اور تم اپنے ہاتھ اپنے بغل میں دے دو, وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب کے. اب سوچیے کہ ایک دم سے وائٹ, جسٹ امیجن کہ بہت زیادہ گلیٹری لائٹ ہو تو کیسے اپنے آنکھ چمک جاتے, تو کیا حال ہوا ہوگا. تاکہ ہم تم کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھا دیں. تم فرعون کے پاس جاؤ, وہ بڑا سرکش ہو گیا. دس از دا تھنگ, ناؤ ہی ہیز گیون دا اسائنمنٹ. کیا ہے ان کا اسائنمنٹ؟ کہ جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى, بہت سرکش ہے. اللہ سبحان اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں طغا ہے, بہت سرکش ہے انہیں, لیکن آپ کو جانا ہے. موسیٰ نے کہا اے میرے رب, اب موسیٰ علیہ السلام knows, like if I have given something, I know what are the things I lack, right? As a person we all know کہ ہمارے اندر کیا چیز لیک کری, کیا چیز نہیں, ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب بات کرتے تھے اسٹیمر کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہارون علیہ السلام کرے, بٹ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ said نہیں, آپ کو ہی کرنا ہے. تو دس از دا بیوٹیفل دعا. whenever you start your Quran, whenever you are doing your lecture, you have to recite this dua. And literally I could feel that Allah has untied the knot of your tongue and make it easy, especially for the non-Muslims. You might have seen reward جو ہوتے کس طرح ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. So Allah has untied the knot of the tongue اور سینہ کھول دیے اور matters آسان کر دی. When we are saying something, اگر سامنے والا نہیں سمجھا تو آپ کا میسیج کیسے پہنچے گا؟ تو وہ آسان ہونا ہے, تو صدر بھی کھل جانا ہے, وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي میٹر بھی آسان ہونا ہے, وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي, so that the people would understand. And that's what Musa alayhi salam did, and we recite this dua. Prophet sallallahu alaihi wasallam used to recite this dua, and we should definitely recite this dua. اور میرے کام کو آسان کر دیے اور میری زبان کی گرہ کھول دیجیے تاکہ وہ میری بات سمجھ لے اور میرے گھر والوں میں سے ایک مددگار بنا دیجیے. if you feel کہ کوئی آپ کے گھر میں ہے مددگار بن سکتا, تو ہم کوشش کرنا چاہیے, دعا کرنا چاہیے کیسا اپنے بھائی کے لیے وہ بتائے. یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے ان کے ذریعے سے میرے بازو مضبوط کیجیے.
اور ان کو میرے کام میں شریک کر دیجیے. ایک فل ٹاسک کرنا ہے تو انہوں اکیلے یہ نہیں سوچے کہ چلو میں ہی کروں. ایون سبلنگس میں بھی ایک چینجز آ جاتے. وی شوڈ آلویز دین کا کام ہے، اسلام کا کام ہے، قرآن کا کام ہے، اچھائی کا کام ہے. ہم چاہتے کہ ساتھ مل کے کرے، ان کو بھی انوالو کرے اور ان کے میرے کام میں شریک کر دیجئے تاکہ ہم دونوں خوب تسبیح کیا کریں اور تیری یاد بہت کثرت سے کیا کرے. اگین the tasbih has been mentioned, we should recite it. It doesn't mean تسبیح recite کر رہے تو we are ignoring other things, دوسرے عبادتیں. بے شک آپ ہم کو خوب دیکھ رہے ہیں. اللہ نے کہا اے موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی اور ہم نے تم پر ایک بار بھی احسان کیا تھا. Now Musa alayhi salam has been reminded how Allah has given the ihsan. Sometimes even the righteous people may do mistake. He didn't do it deliberately, it happened once. جو ایک لڑائی ہو رہی تھی، قبطی تھا اور بنی اسرائیل تھے and he involved in that. اور موسیٰ علیہ السلام was a very strong stern person. ایک مکہ مارے تو the other person died and he didn't mean to do that, it happened accidental, but still he didn't say کہ اچھا یہ عذر ہے یا وہ ہے. There and then he made the dua for the forgiveness and Allah is reminding, and there is nothing wrong کہ کوئی reminder دے رہا, but depends at what time and how the people behaves. جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو کچھ الہام کیا جانا تھا. Now talking about کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی امی موسیٰ ہے ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ انفارم کیے گئے. ریولیشن علوم القرآن کر کے ایک سبجیکٹ ہے. اٹس اے واسٹ سبجیکٹ, یو ہیو ٹو لرن اٹ اینڈ اگین یو نیڈ ٹو ہیو صبر وین یو لرن سم تھنگ. سو وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ, آئی واز جسٹ ریفرنگ ٹو دا وہی جو کس طرح کے ڈفرینٹ وہی کے بارے میں. سو یو کوڈ لرن دیر. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کے موم کو کس طرح بتایا گیا ہے واٹ شی نیڈ ٹو ڈو. کہ موسیٰ علیہ السلام ایٹ دا ٹائم آف بورن آف موسیٰ علیہ السلام دے ور کلنگ دا بیبیز, کیونکہ فرعون کو پتہ چل گیا تھا کہ بنی اسرائیل مطلب اس میں سے ہی کوئی بچہ کل کریں گا اس کو فرعون کو. تو وہ چاہ رہا تھا کہ سب بچوں کو نیو بورن کو کل کر دو. جب ہارون علیہ السلام کا تھا وہ الگ زمانہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ ہیز پلان سم تھنگ, اور اللہ بیسٹ پلانر ہے. اللہ تعالیٰ سیو کرے اور انہی کے گھر میں پرورش بھی ہوئی. یہ کہ موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھو, پھر صندوق کو دریا میں ڈال دو, پھر دریا اس کو ساحل پر ڈال دے گا, میرا اور اس کا دشمن اس کو لے گا, اور اے موسیٰ میں نے اپنی طرف سے تم پر محبت ڈال دی ہے اور اس لیے کہ تم میرے نگرانی میں پرورش پاؤ. تب کس طرح اللہ سبحان اللہ تعالیٰ وہ بتائے کہ ایک تابوت میں ماں کو کتنی بڑی ان کا ٹیسٹ تھا نا. لیکن we learn such a righteous people they didn't even ask any question, how come my baby is so small, how can I put in the box, پھر سانس بھی نہیں لے سکیں گا, پانی میں ڈوب بھی سکتا. اللہ پہ توکل اسی کو بولتے. جب ہم توکل کرتے ہم مینز کو نہیں دیکھتے. جب توکل کرتے اللہ has said this, that's it, سمعنا وطانا, that's it, we do it. So that's how she did it. And even though it was really hard for her, پانی میں بچے کو وہ ڈال دینا صندوق میں رکھ کے, but after that also she said to her daughter کہ تم جاؤ دیکھو کیا چل رہا. دیکھیے کتنا کنسرن رہتا نا. مینس اڈاپٹ کر سکتے, دعا کرنا ہے, لیکن ٹائدہ کیمل بھی ہے. جب تمہاری بہن چلی آئی اور کہا کہ میں تم کو ایک شخص بتاؤں, تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام واز اے اسمال بیبی, اور جب فرعون کے پاس لے کے گئے اور محبت ڈال دی, یعنی موسیٰ علیہ السلام واز سچ اے گڈ لکنگ, اتنے زیادہ پیارے بچے تھے کہ فرعون کی وائف بولی کہ پرہیپس ول اڈاپٹ دس چائلڈ. بولے تو فرعون بولا کہ یس. ایون تو ہیئر آلسو وی لرن اے لیسن کہ کتنا ہم بولتے ہیں نا کہ نہیں ہمارے ہسبینڈ ایسے ہے ویسے. فرعون کے اتنے برے تو کوئی بھی نہیں ہو سکتے, فار شور کوئی نہیں ہو سکتے. اور وائف کی بات سنتے ہسبینڈ. اب کچھ وائفس بولتے کہ نہیں میرے ہسبینڈ ہی میرے کو پہننے نہیں دے رہے ابایا اسکارف. کیسا ہو سکتا ویسا؟ ہم تو کوئی بڑے چیزوں کے لیے تو منا لیتے, مطلب ہمارے دل میں چور رہتا کہ ہم نہیں پہننا چاہ رہے. تو یہاں پر آسیہ علیہ السلام اتنے رائچیس وومن تھے, اتنا سرکش آدمی کو منا لیے کہ یہ بچے کو
گھر میں رکھیں گے اور وہ بچہ پرورش بھی پایا اینڈ کیسا محبت ڈال دیے, لیکن وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا. So now the role of the sister of Musa, she said, I know somebody, I can guide you. جب تمہاری بہن چلی آئی اور کہا کہ میں تم کو ایک شخص کا بتاؤں جو اس کے پالے, پھر ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی اور وہ رنج نہ کرے. اینڈ ناؤ دس از دا تھنگ, اللہ ہیز گیون دا وعدہ, رائٹ, کہ تمہارے پاس تمہارا بچہ بھی آ جائے گا اور انہیں پروفٹ بھی بنے گا. تو آنکھیں ٹھنڈی ہونا, لائک وین اے مدر ول سی دا بیبی how she feels it, right? تو وہ چیز بتایا جا رہا. اور یہی ایک وومن ہے کہ she was nursing her own child, and on top of that she was given the honor and she was given the wage also. ان کو پیسے بھی دیے, منی بھی دیے, honor بھی دیے. So that's how Allah planned, Many times we think, ارے یہ کیسا ہوگا, وہ کیسا ہوگا. Allah will do. اور تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا, پھر ہم نے تم کو غم سے نجات دی. That's what I mentioned before, right? Already we did. ہم نے تمہاری خوب آزمائش کی. So Allah will test each and every person. تو righteous people کو زیادہ ٹیسٹ کرے, رسول اور انبیاء اکرام کے بعد righteous people کو. ہم مانگنا نہیں چاہیے آزمائش ہے, but we have to be steadfast اور صبر کرنا ہے. پھر تم چند سال اہل مدین میں رہے, پھر اے موسیٰ تم کو ایک خاص وقت پر آئے, اور اے موسیٰ میں تم کو اپنے لیے منتخب کیا, تم اور تمہارے بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ, میرے یاد میں سستی نہ کرو. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ. اور وہ سرکش ہو گیا. اگین دس از دا سیکنڈ ٹائم, اٹس مینشن اذهب لفرعون انہ طغی, بہت سرکش ہے. اور اس سے نرمی سے بات کرنا, شاید وہ غور کرے اور ڈر جائے. دس از دا تھنگ, آیہ نمبر 44, کہ نرمی سے بات کرو. جب انسان نرمی سے بات کرتا, محبت سے بات کرتا, اور تانے نہ رہنا, سکاسٹکلی بات کرنا, بدتمیزی سے بات کرنا. اور اسپیشلی اگر آپ چھوٹوں کو محبت دیں گے اچھے سے, تو وہ بھی آپ کو رسپیکٹ دیں گے. اگر آپ چھوٹوں کو بھی سمجھیں گے میں اور انہوں سیم ہے, ویسا تو ہو نہیں سکتا, لیکن وہ چھوٹے آپ کو پھر وہ عزت ہی نہیں دیں گے کبھی بھی. تو اللہ ہیز گیون دیٹ آنر, تو وہ عزت کر کے یہاں پر بتایا جا رہا کہ کس طرح سے. اور اس سے مطلب نرمی سے بات کرنا از سو امپورٹنٹ. شوگر کوٹیڈ باتیں نہیں کرنا ہے, بٹ نرمی سے بات کرنا از سو امپورٹنٹ. کہ ایون کوئی سرکش بھی انسان ہے, کوئی بھی ہو سکتا, پھر بھی اس سے نرمی سے بات کرنا ہے. اے پرسن ول چینج, کبھی آپ دیکھیں اے ڈراپ آف واٹر آن دا آئس اور ڈراپ آف واٹر آن دا اسٹون, وہ بھی پتھر بھی ٹوٹ جائیں گا, آئس بھی ٹوٹ جائیں گا. So اچھی بات, شیریں کلام will take you to Jannah, and also it will definitely pierce through, it will definitely affect you. اور اس سے نرمی سے بات کرنا, شاید وہ غور کرے اور ڈر جائے. دونوں نے کہا اے ہمارے رب, ہم کو خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا زیادہ سرکش ہو جائے. They were really scared and they mentioned that. اللہ نے کہا تم خوف نہ کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں, سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کی بھیجے ہوئے ہیں, تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے اور ان کو عذاب نہ دے. ہم تیرے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے ہیں اور ان کے لیے سلامتی ہے جو ہدایت کی بات قبول کرتے ہیں. Everything has been mentioned, I don't have to explain it, clear آیتیں تھے. ہم کو یہ وہی ہوئی ہے کہ عذاب اس کو ہوگا جو جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا. اس نے کہا اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ Now look at the conversation here. موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے شکل و صورت عطا کی, پھر راستہ دکھایا. فرعون نے کہا پہلے لوگوں کا حال کیا ہے؟ Now he's changing the subject. موسیٰ نے کہا ان لوگوں کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے. میرے رب نے تو چوکتا نہیں, بھولتا نہیں. مطلب اللہ knows everything, everything is in the record. وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے ہی لیے اس میں راستے بنائے اور آسمان سے بارش برسائی. پھر ہم نے اس طرح کے میوے پیدا کیے. How Allah sends the water and how the things would be growing.
خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپائیں یعنی کہ اینیملز جو کیٹل ہے کو بھی چراؤ، پھر بلا شبہ ان باتوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 55 سورۃ الطہ۔ اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری بار نکالیں گے۔ We die, we gonna raise again on the day of judgment. Trumpet will be blown 2 times. One, everyone will die. سب مر جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے ڈے آف ججمنٹ میں، ہم کو آنسر کرنا ہے۔ اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائی مگر وہ تکذیب ہی کرتا ہے۔ تکذیب مطلب he was lying، جھوٹلانا، اور انکار کرتا رہا۔ فرعون نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے جادو کے ذریعے ہم کو ہماری زمین سے نکال دو اے موسیٰ۔ He was saying all the things because he don't want to believe, making the excuses. تو ہم بھی تمہارے سامنے ایسے ہی جادو لائیں گے تو ہمارے اور اپنے درمیان کو ایک معاہدہ کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم پھر کسی ہموار میدان میں، مطلب فرعون بولا کہ ٹھیک ہے ایک دن ہم مقرر کریں گے، میں اپنے ماہر جادوگروں کو لے کے آؤں گا۔ مطلب پرسن کی تھنکنگ معلوم ہوتی نا، ہی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیو، تو وہ سوچ رہا ہی نہیں ویسا۔ موسیٰ نے کہا تمہارے لیے ایک اچھا تہوار کا دن کا وعدہ ہے۔ کیا ہوتا کہ جو کوئی بڑا دن ہے، عید کا دن ہے یا کچھ ہے، مور پیپل بھی رہتے نا، اور یہ کہ چاشت کے وقت سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو غرض فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان مکر جمع کرنا شروع کیا اور پھر آیا۔ آیت نمبر 61 we are on۔ موسیٰ نے ان سے کہا ہائے کمبخت، اللہ پر جھوٹ مت باندھو ورنہ عذاب سے فنا کر دے گا، اور جس نے جھوٹ باندھا وہ نامراد ہوا۔ بس وہ اپنی رائے میں اختلاف کرنے لگا، خفیہ باتیں کرنے لگا۔ وہ سب کہنے لگے بے شک یہ دونوں جادوگر ہے۔ کون دونوں؟ موسیٰ اور ہارون، کہ اپنے جادو کے ذریعے سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو برباد کریں۔ شائستہ مذہب، look at them even though they are on the false and they are talking، کیا اچھی بات ہے۔ اب ان لوگ کیا میک اپ کر رہے چیزوں کو، لوگوں کو نا انسٹیگیٹ کر رہے، بھڑکا رہے، بول رہے کہ دیکھو تم کو اپنے یہاں سے نکال دینا چاہ رہے، ان لوگ جادوگر ہے، تو تم اپنے جادو کے سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ، آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم اپنی چیزیں ڈالو یا پھر ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالیں۔ Now the جادوگر was there and they were saying اچھا کہ you will start or shall I start؟ موسیٰ نے کہا نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ بس اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ان کی نظر بند سے ایسے معلوم ہوئے کہ میدان میں دوڑ رہی ہیں۔ تو he gave the chance to the opponent person, okay, go ahead and do it۔ موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ ہم نے کہا کہ خوف نہ کرو، بلا شبہ تم ہی غالب رہو گے، اور جو چیز تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دو۔ Who is saying? Allah is saying, do this۔ وہ سب کچھ نگل جائے گا جو انہوں نے بنایا ہے، جو چیزیں بنائی ہیں، جادوگری کے ڈھونگ ہے اور جادوگر فلاح نہ پائے گا۔ This is the ayah۔ They will never فلاح پانے والے ہیں، کیونکہ جادوگر کیا ہے، نظر کا دھوکہ ہے جادو، یہ وہ، اور یہ فالس چیزیں ہیں اور یہ منع ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے جادو کرنا، کرانا، ایوری تھنگ تو جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہے کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پہ۔ جو انسان کو ایمان لانا رہتا نا، ان کو پتہ چل جاتا ایمان کی ایک مٹھاس ہے، دیر اینڈ دین دے ریکگنائز۔ سو اسی لیے وائی وی نیڈ ٹو ٹیل دا نان مسلمس ٹو یو نیور نو، اور وہ لوگ اتنے اچھے مسلمان ہو جاتے کہ بورن مسلم سے زیادہ اچھے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہوا کہ دیر اینڈ دین ان لوگ کیا ہے، ایمان لا لیے۔ فرعون نے کہا اس سے پہلے کہ تم کو اجازت دوں تم موسیٰ پر ایمان لے آئے، بلا شبہ وہ تمہارے بڑے ہی کہ تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا۔ اب ناؤ ہی از ڈوئنگ دا دھمکی کہ طرف کے ہاتھ، مطلب اپوزٹ ڈائریکشن کے ہاتھ پیر کاٹ کر دوں گا اور تم سب کو کھجور کے تنوں سے لٹکا دوں گا، مطلب پھانسی دینے کا طریقہ، اور تم مان لو کہ ہم دونوں میں کسی کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ ناؤ ہی سینگ تم کو یہ سب عذاب دیں گے، اب تم سوچ لو کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تم کو ہرگز فوقیت نہیں دیں گے،
no matter what, we are not going to do that. اور ان دلائل کے مقابلے میں جو ہمارے پاس آئی ہے، اس ذات کے مقابلے میں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو چاہے سو کر لو، تو تم صرف اس دنیا میں کچھ کر سکتے ہو. they were saying نہیں، ہم تو بلیو کر لیے، that's it. تو that's how the ایمان level should be. بس اب تو ہم اپنے رب پر ایمان لے آ چکے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور جو تم نے ہم پر زبردستی کی جادو میں وہ بھی معاف کر دے. اور اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والے. ایون دو لائک they were not Muslims، تو اس سے پہلے ان لوگ جو بھی جادو کرے یا جو بھی غلط کریں تو اللہ سے forgiveness کر رہے ہیں. So and when a person become Muslim، ایمان لا لیتے ہیں، نیو بورن بیبی کے جیسے ہو جاتے ہیں، ان کے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو بندہ اپنے رب کے پاس گناہ بن کر آئے، اس کے لیے دوزخ ہے جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا. اور جو بندہ اس کے پاس مومن ہو کر آئے گا، آیت نمبر 75، اور اچھے کام کیے ہوں گے تو ان کے لیے بڑے بڑے درجات ہوں گے، یعنی ہمیشہ کی جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. اور یہ بدلہ اس کا ہے جو پاک ہوئے. آیت نمبر 77 آنورڈز. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکل لے جائے. اب ریسکیو کرنا ہے بنی اسرائیل کو. سو واٹ از دا پلان؟ راتوں رات میں جانا ہے. پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار. تو اب اللہ تعالیٰ بولے کہ اب تم جاؤ، رات میں جاؤ، لیکن کب لاٹھی مارنا ہے؟ دیٹ ٹائم اونلی لاٹھی مارنا ہے. لاٹھی مارنا ہے. خشک راستہ بنا دیا، پھر تم کو نہ تو کسی کا تعقب کا خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا اندیشہ ہو گیا. They were chasing and the Bani Israel were so scared. They were saying اب کیا ہوگا موسیٰ، you said کہ ہم سب کو بچا لیں گے، لیکن ان لوگ پیچھے آ رہے ہیں. لیکن لاٹھی مارے تو وہ الگ ہو گئے، یہ الگ ہو گئے، and Allah saved them. پھر فرعون نے اپنے لشکر کو لے کر ان کے تعقب کیا تو دریا نے ان کو جیسے ڈھانپ لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے راستے پر نہ ڈالا. یہ اے یعقوب کی اولاد، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی، اور ہم نے تم سے کوہ طور کی داہنی طرف آنے کا وعدہ کیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا. اب ڈفرینٹ چیزیں یہاں پر ایک ہی اس میں بیان کی گئی ہے. اینڈ ٹل ناؤ دیر ہیز بین ریپیٹیشن آف دس، آلریڈی وی نیو اٹ. پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہے کھایا کرو، اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرنا، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا. جس پر میرا عذاب نازل ہو گیا وہی تباہ ہو گیا. کیسا بنی اسرائیل پہ کس طرح من و سلوہ اترا، کس طرح اللہ تعالیٰ بلیسنگ دے. اور جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے، پھر سیدھے راستے پر چلے تو میں اس کو بخش دوں گا. whenever we do mistake, we all prone to mistakes. ہم ہیومن بینگ ہے، ہم سب سے غلطیاں ہوتے، تو اللہ سے توبہ استغفار کرنا ہے، رجوع کرنا ہے. اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں اتنی جلدی کی. موسیٰ نے کہا وہ سب میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے رب آگے چلے آنے میں اس لیے جلدی کی آپ خوش ہو. لائک آپ جب کوئی چیز ہے بہت خوش ہوتے وہ چیز کرنے، اور اللہ سے ملاقات، اٹس لائک ہی وینٹ سو ارلی. اللہ نے کہا اے موسیٰ، ہم نے تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، تمہارے بعد سامری نے ان کو گمراہ کر دیا. ایک سامری کر کے پرسن تھا. اب کبھی بھی ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تو کیا کرتے، جو چیزیں امپورٹنٹ ہے جیسا پاسپورٹس یا گولڈ یہ وہ، تو ان لوگ بھی اپنا پورا گولڈ لا لیے تھے. تو وہ گولڈ کو پگھلا کے کیا کرا، جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے تختیاں لینے، اور ہارون علیہ السلام کو اسائن کرے تھے ڈیوٹی، یو ٹیک کیئر آف دیم لیکن تفریقہ نہیں ہونا چاہیے، سیکٹس میں ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے. سو ہارون علیہ السلام ٹرائیڈ ہز بیسٹ، لیکن ان لوگ ان کی بات کو نہیں سن رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام جب تک واپس آئے تب تک ان لوگ کیا کریں، بچڑے کو معبود بنا لیے. تو بچڑے کو معبود کیسا بنائے، وہ گولڈ کو پگھلا کے سامری کیا کرا، ایک بچڑا بنا دیا، اور اس کے اندر جب ہوا جاتی تو ایک ماؤ کی آواز آتی، تو ان لوگ کو اچھا دکھ رہا تھا. تو موسیٰ غصے اور غم میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور کہے اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی تم کو بہت لمبی معلوم ہوئی، یا تم نے چاہا کہ تمہارا رب کی طرف سے تم پر غضب نازل کیا جائے، اس لیے تم نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ اب یہ 40 days was not a big period، لیکن ان لوگ بچڑے کو معبود بنائے. ایون وین موسیٰ علیہ السلام ریسکیو کر کے لا رہے تھے تب بھی ان لوگ بولتے تھے اچھا اس کو ہم بت پرستی کی اتنی عادت ہوگی، جو انسان انسلیو ہو کے رہتا نا ویسا.
قوم کے لوگوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے تیرے وعدے کے خلاف نہیں کیا بلکہ ہم تو لوگوں کے زیوروں کے بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر اس کو ہم نے آگ میں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے ڈال دیا، تو سامری نے ان کے لیے بچڑا بنا دیا جس کی آواز تھی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ تمہارے اور موسیٰ کے معبود یہی ہے۔ موسیٰ یہ تو بھول گئے، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ وہ معبود ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان و نفع دیتا اختیار رکھتا ہے۔ اب یہ کیا ہے، ایک آئیڈل ہے، انہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن پیپل وانٹ دیٹ سم تھنگ ان فرنٹ آف them۔ لیکن اسلام دین کیا سکھاتا؟ غیب پہ ایمان لانا، نہ کوئی درگاہ پرستی کر رہے ہیں، کوئی چیز کسی کو مان رہے ہیں، کوئی گڈ لک بیڈ لک کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم ان سین میں بلیو کرتے، وہی کرنا چاہیے۔ اور ہارون نے ان سے پہلے بھی کہا تھا، ہارون علیہ السلام even though he tried it and now he's explaining کہ اے میری قوم، تم تو اس کے سبب سے گمراہی میں پڑ گئے ہو، اس سے تمہاری آزمائش ہے اور تمہارے رب رحمان ہے، تو تم میری پیروی کرو اور میرے کہا مانو۔ He was saying believe in one Allah، اللہ رحمان ہے، but they didn't listen اور یہ بھی بتایا کہ یہ تمہارے لیے ٹیسٹ ہے۔ موسیٰ کی قوم نے کہا جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئے تو اس کسی کی پوجا پر قائم رہیں گے۔ They said پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا اے ہارون، تم کو کس چیز نے روکا تھا اس وقت جب تم نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں؟ Now a brother assigned this assignment کہ نہیں تم ٹیک کیئر کرنا ہے میرے behalf میں، تو he was asking، آپ کسی کو بھی کوئی کام دیا، اگر نہیں ہوا کچھ بھی ہوا، you should as the explanation، خود سے نہیں ڈیسائیڈ کر لینا، he is asking it he reacted though، لیکن انہوں پوچھ رہے ہیں کہ کیا بات ہے، کیوں ایسا ہوا، and he reacted that way because he was very angry and upset، اس بات سے کہ تم میرے پاس چلے آتے، کیا تم نے میرے حکم کی خلافی کی؟ ہارون نے کہا میرے بھائی میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑیے، بہت زور سے داڑھی اور سر کے بال پکڑے، because this was the reaction۔ یہ دیکھیے غصہ ہمارے اندر ہے، دین و ایمان کے لیے there is nothing wrong in that because وہ ایک ایمان کا لیول تھا، وہ غصہ اس کانٹیکس میں تھا۔ میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔ تو he was saying he was giving the answer explanation، تو there and then he realized that he has the forgiveness also۔ پھر سامری سے کہا سامری تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں نے ایسی چیز دیکھی جو آرون نہیں دیکھی، پھر میں نے فرشتے کے نقشے پائے کی ایک مٹھی بھر لی بچھڑے کے غالب میں، مطلب کیسے وہ بچھڑا بنائے، وہ he was giving that details، ڈال دی اور میرے جی نے اس کو اچھا بتا دیا۔ موسیٰ نے کہا جا، تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتے رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے عذاب کا جو تجھ سے نہ ٹل سکے گا۔ جس معبود کی پوجا پر تو قائم تھا اس کو دیکھ لے، ہم اس کو جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں پھینک دیں گے، پورا برن آؤٹ ہوگا۔ تمہارا معبود تو بس اللہ ہی ہے، جس کے سوائے کوئی دوسرا معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اسی طرح ہم تم سے گزرے ہوئے حالات بیان کر دیتے ہیں، اور ہم نے اپنے پاس سے نصیحت نام کی کتاب عطا کی ہے، جو اس کتاب سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے بہت برا ہوگا، جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہ گاروں کو اکٹھا کریں گے اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، جو ٹرن بلو ہو جائیں گی، آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں صرف 10 دن رہے ہوں گے۔ اب نیلی آنکھوں والوں کو سب کو بولنا کہ برے ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب ان میں جو عاقل اور ہوش مند ہوگا وہ یوں کہے گا کہ نہیں تم تو ایک ہی دن رہے، مطلب یہ کس طرح کا دنیا کا زندگی ہے، ویری پیٹی ویری اسمال۔ اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کو ان کا معلوم ہے، پھر زمین کو ایک ہموار میدان کر دے گا، اس میں آپ نے نہ ہمواری اور نہ کوئی بلندی دیکھیں گے، مطلب پورا چٹیل میدان ہو جائے گا اس دن۔ اس روز سب بلانے والے کے پیچھے ہو لیں گے،
اس کے سامنے کوئی کجی نہ رہے گی، اور اللہ کے سامنے سب آوازیں پست ہوں گی، اور پاؤں کی آہٹ کے سوائے اور کچھ نہ سنیں گے۔ اس روز کسی کی سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کو جس کے لیے اللہ نے اجازت دی اور اس کے لیے بات کرنا پسند کیا۔ نہ وہ جانتا ہے ان کے اگلے حالات اور نہ پچھلے حالات، اور وہ اپنی علم سے خدا کے علم کے احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نوز، اور اللہ زندہ اور قائم ہے، اس کے سامنے سارے چہرے جھک جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوگا وہ نامراد رہے گا، اور جو نیک کام کریں گے اور وہ مومن بھی ہوں گے اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا ڈر۔ آیت نمبر 113۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا اور اس میں ہر قسم کا ڈراوا بیان کر دیا تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں یا خدا ان کے لیے نصیحت پیدا کرے۔ تو اللہ جو بڑا رفع اعلیٰ ہے اور جو حقیقی بادشاہ ہے، آپ قرآن پڑھنے کے لیے جلدی نہ کریں، مطلب جلدی اور اس کے آپ پر پوری وحی نازل ہو۔ یہ دعا کیجئے، میرے رب مجھے اور زیادہ علم دے، ربی زدنی علما، اینڈ وی شوڈ ریسائٹ دس دعا، دنیا کی تعلیم ہو یا دین کی تعلیم ہو، may اللہ انکریز us in knowledge۔ اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ اس سے بھول گیا، اور ہم نے ان میں سے ثبات نہیں پایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ This is the قصہ mentioned 7 times in the Quran۔ پھر ہم نے کہا اے آدم، یہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے دشمن ہیں، تو کہا یہ تم دونوں کو جنت سے نکال دیں گے، پھر تم مصیبت میں نہ پھنس جاؤ، یہاں تم کو یہ آرام ہے، نہ بھوکے رہیں گے، نہ ہی مطلب جنت تھی لیکن کس طرح ایک ٹیسٹ ہوا جو پھل کھانے کی وجہ سے، اور یہاں نہ پیاس ہوگی اور نہ دھوپ ہوگی۔ پھر ان کو شیطان نے بہکایا اور کہا اے آدم، تم کو ہمیشگی کا درخت بتاؤں اور اس کی ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ شیطان ایسی نہیں آتا، وہ ایک بار ایسا وسپرس کرتے رہتا، تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر دونوں کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی۔ جب تک کیا تھا ان کے جو پرائیویٹ پارٹس اوپن نہیں ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی ہوئے ایک شرم انسان کے اندر حیا رہتی تو وہ they covered themselves، اور وہ اپنے بندوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے۔ آدم نے اپنے رب کی حکم کے خلاف کیا اور غلطی میں پڑ گیا، مطلب جب آدم علیہ السلام غلطی کرے تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اپنے آپ کو ہی بلیم کرے، اپنی غلطی مانے، اس کو ریٹیفائی کرے۔ اور کبھی بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے مان لینا چاہیے، اللہ سے بھی دعا کرنا اور بندے سے بھی سوری کرنا چاہیے۔ یہاں پر بات ہوئی کہ کس طرح اللہ کی نافرمانی ہوئی تھی، پھر ان کے رب نے ان کے مقابلہ مقبول بنایا اور ان کے توبہ قبول کی اور سیدھی راہ بتائی۔ اللہ نے کہا تم دونوں جنت سے اتر جاؤ، ایکسپیل کر دیا ان کو، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میرے طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ تو ہم جب سیدھے راستے پہ رہیں گے، اسٹیڈ فاسٹ رہیں گے، تو ان کے لیے نہ گمراہی ہوں گی نہ تکلیف ہوں گی، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، ایون دو انہوں بلائنڈ نہیں ہے، لیکن جب بلائنڈ ہو جائیں گے وہ کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج تم کو بھی بھلا دیا جائے گا، اور اسی طرح جو حد سے نکل جائے اور ایمان نہ لائے اپنے رب کی آیت پر، ہم اس کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے۔ کیا یہ بات ان کو موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں، اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 129۔ اور اگر ایک بات تمہارے رب کی طرف سے پہلے صادر نہ ہوئی ہوتی اور ایک دے مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو نزول عذاب لازم ہو جاتا، پس جو یہ بکواس کرتے ہیں
اس پر صبر کیجئے. بہت برے باتیں کر رہے، ہرٹ کر رہے تو بول رہے کہ یو ہیو ٹو فصبر علی ما یقولون، اور صبر کر کے کیا کرنا ہے، وسبح بحمد ربک، صبر بھی کرنا ہے، اینڈ آلسو ڈو دا تسبیح. اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے تسبیح کیجئے، رات کے ساتھ میں تسبیح کیجئے، اور اول اور آخر میں بھی تسبیح، مطلب دن کے جو اوقات ہے ڈیفرنٹ ٹائم زونز کے اس میں مینشن کیا گیا. اور آرائش کی چیزوں پر ہرگز نگاہ نہ کرے جو ہم نے چند گروہوں کو دنیاوی زندگی میں رونق کے لیے دی ہے، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں، اور آپ کے رب کی عطا کردہ روزی بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. So Allah has given to some more and some to less, and this is a test for everyone, that is the thing. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس کی پابندی رکھے. ہم آپ سے روزی کی طالب نہیں ہے، روزی تو ہم آپ کو دیتے ہیں، اور نیک انجام تو تقوی اور پرہیزگاری کا ہے. اور کافر کہتے ہیں کہ یہ رسول اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں لائے؟ کیا ان کے پاس پہلے کتابوں کی باتیں نہیں آئیں؟ They always want something، ایسا کوئی معجزہ یا کچھ اگر ہم ان کو رسول کے بھیجنے سے پہلے ہی کسی عذاب سے ہلاک کرتے تو وہ کہتے کہ ہمارے رب، تو نے ہمارے طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ ہم ان کو رسوا ہونے سے پہلے ہی تیرے احکام کی پیروی کرتے. آپ کہہ دیجئے کہ سب اپنے اعمال کے نتیجے کے منتظر ہے. سو تم بھی منتظر رہو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ سیدھے راستے پہ کون ہے، اور وہ کون ہے جس نے ہدایت حاصل کی. دس از لائک ایک دھمکی بھی ہے اور صبر کی تلقین بھی کی جا رہی ہے کہ صبر کرو.